فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابا القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم، صلوات برادران ملت اور عزیزان گرامی، خالق کون و مکان و معبود حقیقی کہ جس نے ساری کائنات کو خلق کیا، جس نے شمس و قمر کی قندیلیں، بہتے ہوئے دریاؤں، ہواؤں، فضاؤں کو پیدا کیا، وہ معبود حقیقی اپنے کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور میرے رسول کی اطاعت کرو، وأولی الامر منکم، اور میرے صاحبان امر قرار دیے گئے ہیں ان کی اطاعت کرو، یعنی ایمان لانے والوں سے ہی اللہ خطاب کر رہا ہے کہ جو ایمان لایا ہے وہی میری اطاعت کرے، میرے رسول کی اطاعت کرے، اور ان کی اطاعت کرو جو صاحبان امر قرار دیے گئے۔ تو اللہ کی اطاعت ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ اطاعت رسول نہ کی جائے، اور اطاعت رسول کے ساتھ ساتھ اطاعت اولی الامر بھی ضروری ہے، واجب ہے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ اللہ کی اطاعت یہ ہے کہ عبادتیں کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، کیسے کرو یہ کوئی اور نہیں نہ سمجھنا، بلکہ ہمارا رسول بتائے گا کہ نماز اس طرح سے پڑھو، روزہ اس طرح سے رکھو، حج اس طرح کرو، زکوٰۃ یوں دو، جہاد یوں کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی سیرت جو ہے تمام مسلمانوں کے لیے نمونۂ عمل ہے۔ تو جب اللہ اور رسول
اللہ نے جو ارشاد فرمایا اور رسول اللہ نے دنیا کے سامنے پیش کیا تو ظاہر ہے کہ اختلافات ہونا ہی نہیں چاہیے، سب مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے۔ یہ تمام فرقے، یہ فرقوں میں جو مسلمان بڑھتا چلا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے، کیسے بڑھ گیا؟ اس لیے کہ اللہ نے جو حکم دیا اور نبی نے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ جب دنیا کے سامنے رسول اللہ نے پیش کیا تو سب نے رسول اللہ کے ساتھ زندگی گزاری۔ جن لوگوں نے وہ نبی کے ساتھ عمل جو کر رہے تھے تو نبی کو دیکھی کے تو کر رہے تھے۔ مقام غور و فکر منزل یہ ہے جو چیزیں رسول کے ساتھ مسلمانوں نے عمل کیا ہے، جن چیزوں پر عمل کیا ہے رسول کے ساتھ، وہ کم سے کم نماز تو ہے۔ کہاں رسول اللہ کے پیچھے مسلمانوں نے نماز پڑھی؟ کہا بے شک پڑھی۔ رسول کے ساتھ ہی روزہ رکھا، رسول نے جب افطار کیا، جب سحری کی، مسلمانوں نے کی کہ نہیں کی؟ انہوں نے کہا بے شک کی۔ یعنی 23 سال رسول نے جو عمل کیا ویسے مسلمانوں نے عمل کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب رسول اللہ کے ساتھ جو عمل کیا مسلمانوں نے تو رسول اللہ جیسے کہتے گئے ویسے عمل کرتے گئے۔ تو بھی جب رسول جیسے کہتے گئے آپ عمل کرتے رہے تو بھی اختلاف ہوا کہاں سے؟ ایک صلوات بھیجے محمد۔ یہ اختلاف کیسے پیدا ہو گیا کہ مسلمانوں نے رسول کے ساتھ 23 سال مسجد النبوی میں رسول کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد رسول کو نماز پڑھتے دیکھا، اور اس کے بعد بھی مسلمانوں نے رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی اختلاف پیدا ہو گیا۔ یعنی سامنے دیکھی ہوئی چیز دیکھے ہوئے میں اختلاف، کہ کوئی نماز ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے، کوئی یہاں رکھے ہاتھ کو وہاں رکھے ہے۔ آج مسلمان نماز کی بات کرتا ہے۔ ارے یہ بتاؤ کہ نماز پڑھی جائے تو کیسی پڑھی جائے جو نماز قبول ہو؟ ایک صلوات بھیجے محمد۔ بھائی نماز کیسی پڑھی جائے جو قبول ہو؟ بھائی کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور قبول نہ ہو؟ ان کا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ارے ہر انسان، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں تو قبول ہو۔ تو کون سی نماز قبول ہوگی؟ کہ وہ نماز قبول ہوگی جو نبی کی طرح ہو۔ دیکھیے مسلمان جو ہے نبی جیسی عبادت تو کر ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ نبی جیسی عبادت کرنے کے لیے نبی جیسی شخصیت کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد نبی جیسی عبادت کے لیے نبی جیسا ہونا ضروری ہے۔ تو نبی جیسی عبادت کرنے کے لیے نبی جیسا ہو، تو وہ مسلمان نبی جیسا تو ہو نہیں سکتا۔ نبی کی طرح عبادت کرنا اور ہے، نبی جیسی عبادت کرنا اور ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد نبی جیسی عبادت کرنے کا والا اور ہے، اور نبی کی طرح عبادت کرنے والا اور ہے۔ تو نبی جیسی عبادت جو ہوگی وہی تو نبی کی طرح عبادت کرنے والے مسلمانوں کی نماز روزہ جو بھی ہے وہ قبول ہوگا، کہ بے شک ہوگا۔ تو اب مسلمان یہ تلاش کرے بجائے اس جھگڑے جھنجٹ میں پڑھنے سے کہ آیا نماز نبی کیسی تھی۔ ایک صلوات بھیجے محمد یہ جو دنیا جو ہے وہ اس میں پڑی ہوئی ہے کہ ان کی صحیح، ان کی صحیح، یہ صحیح، وہ صحیح ہے، اس میں نہ پڑی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں کو ذرا غور و فکر کرنا چاہیے اس کے اوپر کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں آیا ہمارے درمیان رکھتا، اور ہم رسول کو دیکھ کے اس طرح سے عبادت کرتے رہتے ہیں جیسے رسول کرتے ہیں، اور یا پھر ہم کو
اس وقت تک کے زندہ رکھتا کہ ہم بس رسول اللہ کے بعد سب ختم. تو نے 11 ہجری میں رسول کو بلا لیا، اب رسول ہے نہیں، تو ہم کس کو دیکھ کے عبادت کریں، کیسے کریں؟ تو اللہ کا فرض یہ ہے کہ رسول اللہ کو جب اپنے پاس بلایا ہے تو رسول کی زندگی میں رسول جیسے کو پہچنوائے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ رسول کی نہیں، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ جب بلایا ہے تو نے نبی کو، تو نبی جیسی شخصیت کو ہمارے درمیان تو ہونا چاہیے کہ نہیں، کہ پریشان نہ ہو. ہم پہچنوائیں گے نبی جیسا کون ہے. سورہ برات کی آیتوں کو تبلیغ کرنے کے لیے رسول اللہ نے اپنے سسرے کو بھیجا مکے کہ آپ جا کے تبلیغ کر دیجئے. وہ مکے کی طرف روانہ ہوئے، جبرائیل امین نازل ہوئے اور کیا فرمایا کہ یا آپ جائیے یا اپنے جیسے کو بھیجیے، یا آپ جائیے یا اپنے جیسے کو بھیجیے. بھئی کیا یہ رسول اللہ نے رشتہ داری نبھاتے ہوئے ان کو بھیجا؟ بھئی بھیجا رسول نے. اور قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا حبیب کلام نہیں کرتا، کوئی عمل نہیں کرتا جب تک وحی نہ نازل ہو جائے. تو رسول اللہ نے بھیجا تو کیا اپنی مرضی سے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ اپنی مرضی سے تو کچھ کرتا ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھیجنے والا کون؟ رسول نہیں. قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا ہے نبی تم نے نہیں ہم نے عمل کیا. تو رسول کو جو رسول کے ذریعے سے بھجوایا اللہ نے، تو بھجوا کے بلایا کیوں؟ کہ یہ سمجھانا تھا کہ رسول جیسا کون ہے اور ایسا ویسا کون ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. رسول جیسا کون ہے؟ تو اللہ نے بھجوایا اور اس کے بعد بلایا کیوں؟ کہ بلانا ہے کیا مقصد یہ پہچانوانا ہے. کہاں جائیے یا اپنے جیسے کو بھیجیے. دیکھیے نبی چلے جاتے تو نبی جیسا کوئی نہ ہوتا. نبی کا نہ جانا اور جس کو بھیجا وہ یوں کہیے کہ نبی جیسا بھی ہے، نبی کے برابر بھی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. درجے میں برابر بھی ہے. تو آپ جائیے یا اپنے جیسے کو بھیجیے. نبی رکے رہے، بھیجا. کس کو بھیجا؟ تو علی ابن ابی طالب تھے. تو رسول نہیں گئے، بھیجا کسے؟ علی کو. علی کون؟ یہ ہے نبی جیسے. توجہ فرمائیں، نبی جیسے ہیں. علی کو بھیجا. جناب امیر رسول کے ناقے پر سوار ہو کے گئے. جا رہے تھے
کہ ان کو آہٹ محسوس ہوئی کہ رسول آ رہے ہیں. توجہ فرمائے. ایک موقع اور تھا جب شب ہجرت رسول کے بستر پر علی سو رہے تھے. کفار نے سمجھا یہ علی نہیں نبی ہے. آج بھی یہ نبی علی کو نبی سمجھے, آہٹ محسوس کی تو سوچا کہ رسول جب آ رہے ہیں تو وہ نماز کیوں پڑھائیں, وہ پڑھائیں, میں کیوں پڑھاؤں. تو نبی آ رہے ہیں تو نبی کے لیے نماز پڑھانا نبی کو ہے. یہ کہ جا رہے ہیں مگر نماز جب آہٹ ملی کہ نبی آ رہے ہیں تو نبی نماز پڑھائیں. اب ہم یہ سوچو تو کہ وہ تک مانتے تھے کہ جب افضل ہو اس کی موجودگی میں مفضول نماز نہیں پڑھا سکتا, اور جس کی کوئی اوقات ہی نہ ہو وہ کیا نماز پڑھائے گا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. علی پہنچے تو کیا جملے تھے ان کے, میں آپ کی اطاعت کروں یا آپ میری اطاعت کریں گے. اور فرمایا کیا جملہ ارشاد فرمایا جناب امیر نے, مولا کائنات نے فرمایا میری اطاعت آپ کریں. تو اطاعت کی کہ نہیں کی, نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. اب اگر یہ مان لو کہ نماز چھوڑی تو کتنے بڑے گناہ گار تھے, اور یہ کہو کہ نماز پیچھے پڑھی, اما تو جب پڑھ چکے تو اب کیا تم لکھتے ہو کہ علی نے نماز پڑھی. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو ظاہر ہے کہ یہ بات کہ نبی جیسی شخصیت کون ہے, تو نبی جیسے کون علی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کام یہ ہے, اللہ خود قیامت تک کے لیے اگر انسانوں کو زندہ رکھا ہے تو نبی جیسی شخصیت کو بھی قیامت تک ہونا چاہیے کہ نہیں. مسلمانوں ذرا غور و فکر تو کرو کہ 11 ہجری کے بعد نبی کے جگہ پر نبی جیسے کا انتخاب کر کے اللہ نے بتا دیا کہ جب تک انسان زندہ رہیں گے تم زمین پر رہو گے, ایک کے بعد ایک قیامت تک میں اپنا جیسا نمائندہ بھیجوں گا, اور آج بھی موجود ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو ہم نبی جیسا جو ہوگا وہ نہ اس کا عمل نبی جیسا ہوگا. تاریخ الخلفاء میں علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ چوتھے دور خلافت میں جب علی نے نماز پڑھائی, علی نے جب نماز پڑھائی تو انس بن مالک مسجد سے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ آج میں نے ویسی نماز پڑھی جیسی نبی کے پیچھے پڑھتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے, یہ لفظ آج بتا رہا ہے, توجہ فرمایا, کہ آج میں نے ویسی نماز پڑھی جیسی نبی کے پیچھے پڑھتے تھے. انس بن مالک کون؟ صحابی, اور وہ صحابی جو رسول کے پیچھے پڑھ چکے تھے, تبھی تو کہا آج ویسی نماز پڑھی جیسی رسول کے پیچھے پڑھتے تھے. یہ لفظ آج بتا رہا ہے کہ 25 سال امن نماز تو رہی نہیں, دین کہاں سے تمہارے پاس رہے گا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل. ان کی خلافت کون ہے؟ ان کی نمازی جو کچھ نہاد باندھ کے پڑھ لیا. نہیں جیسا علی نے پڑھائی ویسے سب نے پڑھی تو نماز ایک ہو گئی. توجہ فرمائے. اور علی ابن ابی طالب ہیں
آخری آپ کے حساب سے خلیفہ، تو ان کی تو نماز سارے مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے کہ اب جیسی علی نے پڑھی ویسی ہم پڑھیں تو وہ رسول کی نماز جیسی ہوگی۔ اما نماز کا ادھم مچائے ہو، یہ تو معلوم کرو علی نماز پڑھتے کیسے تھے۔ ایک صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ تو وہی نہیں سمجھ میں آئے گا، دیکھیے ہم ابھی بتاتے ہیں کیسے پڑھتے تھے، بھئی علی کیسے نماز پڑھتے تھے۔ کہ بھئی جن لوگوں نے پڑھی وہ جانے، رسول اللہ کے زمانے میں جنہی نے پڑھی انہوں نے علی کے پیچھے آ کے بتا دیا کہ وہ نماز یہاں ویسی ہوئی ہے جیسی علی نے پڑھائی ہے، ویسی ہی نماز رسول اللہ کی جیسی نماز یہاں ہے۔ اب رسول اللہ کی نماز کی جیسی نماز علی نے پڑھائی۔ اب جناب امیر کے زمانے میں تو سب نے پڑھ لی، اس کے بعد کیسے پڑھیں؟ غور کریں، اس دور میں 2021 میں ہم ہیں، اب ہم تلاش کریں کہ علی نے کیسے نماز پڑھی تھی۔ تو یہ تو ثابت ہے کہ ایک نماز تھی جو علی نے نماز پڑھائی، وہ ایک نماز تھی، سب نے ایک طریقے سے پڑھی، اور وہ نماز رسول تھی۔ یعنی اسلام کے چاروں مصلوں میں جو کامن ہو، توجہ فرمائے میرے اس جملے پر کہ جو کامن ہو، کیوں؟ اس لیے کہ چوتھے دور خلافت میں دونوں نے مل کے پڑھی تھی۔ تو کامن نماز تلاش کرو کہ دونوں کن فرقوں میں کامن ہے۔ 73 فرقوں کی نماز دیکھو، 73 فرقوں میں ہم تو پڑھتے ہی ہیں ہاتھ کھول کے نماز۔ آپ کے جو مصلے 4 ہیں اس میں ایک قانون یہ ہے کہ اگر ایک مصلے پر عمل کر لو تو 3 کو چھوڑ دو، تمہارا عمل مکمل ہے، کامل ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کیا فتویٰ ہے، ذرا غور کریں آپ کہ اگر 4 مصلوں میں کسی ایک مصلے کو قبول کر لیا تو 3 کو چھوڑ دو، تمہارا عمل درست ہے۔ اب سمجھے آپ کی فقہ کے مطابق 3 کو چھوڑو، 1 کو قبول کرو۔ 3 مانتے ہیں کہ ہاتھ کھول کے پڑھو، ایک فرقہ تو مانتا ہے ہاتھ باندھ کے پڑھو، 3 کہتے ہیں، مگر ایک فرقہ تو آبھی کیا وہ ہے جو ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا وہ ہے جو سیرت رسول میں ہے اور علی نے پڑھی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آپ کہتے ہیں ہاتھ کھول کے کیوں پڑھتے ہو؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ ہاتھ باندھ کے کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ نماز نہیں ہے جو آپ کی خدمت میں تفصیلات، یہ نماز 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 نماز۔ پہلے یہ تو طے کرو کہ نماز کون سی نماز، کیسی نماز ہو، ویسی نماز ہو کہ جیسی رسول پڑھتے تھے، جس طرح سے اس طرح پڑھو گے تو قبول ہے۔ نماز کہاں قبول ہے؟ نماز کو قبولیت کا درجہ جب ملے گا جب تمہاری نماز اہل بیت کی سیرت کے مطابق ہو۔ اسی لیے میدان کربلا میں آقا حسین نے کھلے میدان میں نماز پڑھ کے پڑھا کے بتایا کہ نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے اور نماز یہ ہے۔ کربلا سے نماز لو، نماز حسین نے پڑھ کے بتائی، طریقہ نماز
قسم بخدا کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے دوپہر میں پورا اسلام دنیا کے سامنے پیش کر دیا، کوئی چیز نہیں چھوڑی جو کربلا میں بیان نہ کر دی حسین نے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی سیرت میں سب کچھ ملے گا۔ نماز، طریقہ نماز کربلا میں حسین نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ایسی نماز روئے زمین پر نہ ہوئی۔ سعید و زہیر آگے کھڑے ہیں سینہ سے، سنسناتے ہوئے تیر آ رہے ہیں، کبھی حبیب، کبھی زہیر، کبھی سعید اپنے سینے پر روک رہے ہیں۔ اتنے تیر آئے کہ جسم دکھائی نہیں دے رہا تھا، تیر پر تیر پیوست تھے۔ عزاداران مظلوم کربلا ذرا غور کریں، اتنے تیروں میں کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ کربلا میں کیا روحانیت تھی، اور کربلا والوں کا کیا کہنا کہ روح پر اتنا اپنا کنٹرول تھا، روح پر اتنا اقتدار تھا کہ جسم سے نکلنے نہ دیا جب تک حسین کی نماز تمام نہ ہو گئی۔ ادھر حسین ابن علی کی نماز تمام ہوئی، ادھر زہیر اور سعید زمین پر گرے، اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، آقا کیا میری نماز قبول ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے۔ میں کہوں گا اے سعید و زہیر، ارے تم نے نماز ظہر کی تو پڑھوا دی، اے سعید و زہیر ذرا اس وقت آ جانا، ارے جب میرا آقا عصر کی نماز کے لیے سر سجدے میں رکھے گا۔ پہلا سجدہ تو کر لیا حسین نے، جب جو سر نہ اٹھا سکے، اٹھا تو کس طرح؟ نو کے نیزے پر سر حسین بلند تھا، زمین گرم کربلا ہل رہی تھی، فرات کا پانی نیزوں چل رہا تھا، منادی ندا دے رہا تھا، لا قتل الحسین میں کربلا وعلا